الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ وہ جانور جن کو قربانی کے طور پہ ذبح کیا جائے گا ان میں اعتبار ان کے دو دانتے ہونے کا ہوگا یا اعتبار ان کی اس عمر کا ہوگا جو علماء کرام نے بیان کی ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا ہے کہ وہ جانور جو آپ قربانی کے طور پہ ذبح کریں وہ دو دانتا ہونا چاہیے۔ چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ دو دانتے کے علاوہ کوئی جانور ذبح نہ کرو، یعنی کہ قربانی کے طور پہ وہ جانور ذبح کیا جائے گا جو دو دانتا ہو۔ آپ فرماتے الا ان یعثر علیکم، لیکن اگر تنگی ہو، دو دانتا جانور اس کا حصول مشکل ہو جائے تو پھر تم بھیڑ کا کھیرا ذبح کر سکتے ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جانور جس کو قربانی کے طور پہ ذبح کیا جائے گا اس میں یہ شرط عائد کی ہے، اس کے لیے یہ شرط مقرر کی ہے کہ وہ دو دانتا ہو، یعنی کہ دودھ والے دانت گرنے کے بعد دو دانت اس کے آ چکے ہوں یا اگنا شروع ہو چکے ہوں۔ لیکن اگر دو دانتا نہ ملے تو پھر بھیڑ کی جنس میں سے کھیرا ذبح کیا جا سکتا ہے۔ علماء کرام نے پبلک کی آسانی کے لیے ان جانوروں کی عمر بتانے کی کوشش کی ہے جو دو دانتے ہو چکے ہوتے ہیں۔ چنانچہ علماء کرام کہتے ہیں کہ اونٹوں میں سے دو دانتا وہ ہوگا جس کے 5 سال مکمل ہو چکے ہوں، اور یہ موقف ہے علماء احناف کا اور علماء مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا، جبکہ گائے کے معاملے میں علماء حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا موقف یہ ہے کہ گائے میں سے دو دانتا وہ جانور ہوگا جو 2 سال پورے کر چکا ہو، جبکہ مالکی علماء کرام کا خیال یہ ہے کہ گائے میں سے دو دانتا وہ ہوگا جو 3 سال پورے کر چکا ہو۔ بکری کی جنس میں سے علماء حنفیہ، مالکیہ، حنابلہ کا موقف یہ ہے کہ دو دانتا بکرا وہ ہوگا جو 1 سال پورا کر چکا ہو، اور شافعی علماء کرام کا خیال یہ ہے کہ دو دانتا وہ جانور ہوگا، وہ بکرا ہوگا جو 2 سال پورے کر چکا ہو۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ عمر کے معاملے میں علماء کرام میں بھی کچھ نہ کچھ اختلاف موجود ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ یہ معلوم کریں کہ جانور دو دانتا ہے یا نہیں۔ اگر دو دانتا ہے تو آپ اسے قربانی کے طور پہ ذبح کر سکتے ہیں، اگر دو دانتا نہیں ہے تو آپ اسے قربانی کے طور پہ ذبح نہیں کریں گے، کیونکہ اصل اعتبار اس کے دو دانتا ہونے کا ہے۔ جہاں تک عمر کا تعلق ہے تو عمر میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، آب و ہوا کے اعتبار سے، مختلف ممالک کے اعتبار سے، کچھ ممالک ٹھنڈے ہوتے ہیں، کچھ گرم ہوتے ہیں، کچھ ممالک میں جانور پہلے دو دانتا ہوتا ہے، کچھ ممالک میں لیٹ ہوتا ہے، تو اس لیے اصل اعتبار عمر کا نہیں ہے، اصل اعتبار اس کے دو دانتوں کا ہے۔ دودھ کے دو دانت گرنے کے بعد ان کی جگہ پہ دو دانت آ چکے ہوں یا اگنا شروع ہو چکے ہوں تو ایسے جانور کو قربانی کے طور پہ ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اگر دو دانتا جانور ملنا ممکن نہ رہے اس لحاظ سے کہ مارکیٹ میں، منڈی میں ایسا جانور نہیں مل رہا یا مل رہا ہے لیکن آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو مجبوری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیڑ کی جنس میں سے کھیرا ذبح کرنے کی اجازت دی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔